اس لیے محرم کے جو عاشورہ کا جو دن ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ماتم۔ اب ایک سوال مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی سارا ایران ماتم کر رہا ہے، سارا عراق ماتم کر رہا ہے، سارا بغداد ماتم کر رہا ہے، اور ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں اکثر لوگ ماتم کر رہے ہیں، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں، پہلے وہ سنیں آپ کہ ہم لوگ ماتم کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھو کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کسی کی شہادت ہو گئی، چاہے وہ شہادت کیسے بھی ہوئی ہو، تو ہمیں اس شہادت میں دیکھنا ہے کہ اس شہادت کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جو کوئی شہید ہوا ہے اس شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، ہمیں پہلے وہ طریقہ دیکھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال کے عرصے میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 256 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ہم حضور کے زمانے میں اور حضور کا عمل یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے کسی بھی صحابی کا ماتم نہیں بنایا، اور امام حسین کی شہادت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی شہادت سنیں آپ، بہت ساری شہادتیں آپ کو میں صرف ایک بتاتا ہوں۔ اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے حضور کے زمانے میں، لیکن حضور نے صرف ایک واحد صحابی ہیں جن کو سید الشہداء کہا۔ کیا کہا؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں یہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، ابوبکر شہید ہوں گے، عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے، حضور کو پتہ تھا۔ حضور نے ان کو پیشن گوئی بھی بتائی، بشارت بھی بتائی، ساری چیزیں سنائی، لیکن پھر بھی حضور نے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ آپ نے صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد کیا فرمایا کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، اور فرمایا کہ اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے۔ حالانکہ ان سے بھی بڑی صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی صحابی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن حضور نے ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے، اور یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، 15 شوال کو۔ کیسے شہادت ہوئی؟ کمزور دل والا آدمی تو ان کی شہادت کو نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور جو ہندا ہے، ہندا جس نے ان کو شہید کرایا، اس نے جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا کلیجہ نکالا۔ دل نکالنا آسان بات ہے کیا؟ کسی کا دل نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اس نے دل نکالا، وہ دل کو کھا گئی۔ تو اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسین کی شہادت سے بڑی شہادت ہے۔ اور ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ان کی ناک کو کاٹ دیا گیا، ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، دانتوں کو نکال دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، اور ان کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹا ہندا نے، اور کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا، پیر کی انگلی کو کاٹا ہار بنایا۔ اتنی خطرناک شہادت ہوئی ہے کہ امام حسین کی، لیکن کوئی بھی سید الشہداء امیر حمزہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو فالو کر رہے ہیں آج کل، وہ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ اگر ہم اسلام کو فالو کرتے تو ہم بہت کچھ سمجھ جاتے، لیکن ہم لوگ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کا ہار بنایا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، پیر کی انگلیاں کاٹی، اور ہار میں کان کو بھی ڈالا گیا، آنکھ کو بھی ڈالا گیا، ناک ہونٹ سب کو کاٹا گیا، اور ہار بنایا گیا۔ اور وہ ہار بنا کر جو ہندا ہے اس نے اپنے گلے میں ڈالا، اور مکے کی گلیوں میں چیختی چلاتی تھی، شور مچاتی تھی، اور خوشی سے وہ جو ہے وہ جو ان کی شعر و شاعری ہوتی ہے، شعر و شاعری پڑھتی تھی کہ آج ہم نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی شہادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ان کے اعضاء کو جمع کیا تو آدھے اعضاء تو ملے بھی نہیں، دل تو ملا بھی نہیں، دل تو انہیں کھا گئی، انگلیاں تو ملے بھی نہیں، کان تو ملے بھی نہیں، آنکھیں تو ملے بھی نہیں، دانت نہیں ملے۔ اتنی خطرناک شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک مرتبہ نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے اس کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھاتے، دوبارہ کوئی بولے تو بھی نہیں پڑھتا، بھائی ہو گیا لے کے جاؤ۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، 70 مرتبہ۔ بتاؤ، ایک مرتبہ پڑھانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو حضور کو کتنا درد ہوا ہوگا کہ اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھا رہے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ان کو کبھی بھولے نہیں۔ اور جنہوں نے وحشی بن حرب، جنہوں نے ان کو شہید کیا، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا حضور کے سامنے آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن میرے اوپر ایک احسان کر، تو میرے سامنے مت آئے گا، تو میرے پیچھے رہ کر۔ تو وہ ہمیشہ کبھی بھی پوری زندگی میں حضور کے سامنے نہیں آتے تھے، ہمیشہ حضور کے پیچھے رہتے تھے، اور حضور ان کا آنا محسوس کرتے تھے وہ آگے۔ تو یہ کتنی خطرناک شہادت ہے، اتنی دردناک شہادت۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہمیں حضور کی زندگی دیکھنا ہے۔ حضور کے چچا، اتنے دردناک شہادت ہوئی ہے حضور کے چچا کی، لیکن حضور نے اپنے چچا کی شہادت پر ماتم نہیں کیا۔
اس لیے نہیں کہ بھائی چلو شوال کا مہینہ آ گیا، آج 15 شوال ہے، چلو سارے صحابی مل کر ماتم کریں گے، سوگ منائیں گے اور ان کا نام پر کھچڑا بنائیں گے، شربت بنائیں گے، شربت تقسیم کریں گے. حضور نے کبھی نہیں کہا. تو ہمیں ہر چیز کے کرنے سے پہلے اسلام کا عمل دیکھنا، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سوگ نہیں منایا، ماتم نہیں بنایا، تو ہمارے لیے اب حکم کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے اب یہ حکم ملتا ہے شریعت سے کہ ہمیں بھی کسی کا ماتم منانا نہیں ہے، کسی کا سوگ منانا نہیں ہے. اور امام حسین جب وفات ہوئے، امام حسین کے 50 سال تک بعد بھی صحابہ زندہ تھے. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت 300 صحابی زندہ تھے. 50 سال تک زندہ تھے صحابی، لیکن کبھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں بھی ماتم کرنا ہے، ہمیں بھی سوگ منانا ہے، ہم بھی ان کے نام پر سبیلے لگائیں گے، ہم بھی ان کے نام پر شربتیں تقسیم کریں گے. کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا. اور امام حسین کے بیٹے، سگے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے امام حسین کے بعد. کبھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میرے والد صاحب وفات ہو گئے، بھائی اب میرے والد صاحب جب شہید ہوئے ہیں تو مجھے اپنے والد صاحب کے لیے جو ہے کھچڑا بنانا ہے، حلیم بنانا ہے، شربت بنانا ہے، غم اور ماتم کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے. سگا بیٹا نہیں کر رہا. بھائی سگے بیٹے سے زیادہ درد ہوگا کسی کو؟ والد صاحب اگر کسی کے فوت ہو جائیں، بستی میں کسی کو درد ہوتا ہے جتنا درد سگے بیٹے کو ہوتا ہے. والد صاحب کا درد سب سے زیادہ سگے بیٹے کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. یہاں جو آدمی جو کام سگے بیٹے نہیں کر رہے وہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس لیے نہیں کیا، ان کو معلوم تھا، ان کے سامنے حضور کی تعلیمات تھی، ان کے سامنے قرآن تھا، ان کے سامنے حدیثیں تھی، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کے سامنے اب سب کچھ ہے، لیکن مسلمان اپنے اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے، وہ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں. اب ماتم ہے. ماتم کی ابتدا کب ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات ہوئے وہ سن 61 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی شہادت جو ہے وہ سن 61 ہجری میں ہوئی. اور معیز الدولہ بغداد کا بادشاہ تھا. معیز الدولہ وہ اتفاق سے وہ شیعہ تھا. تو جب یہ بادشاہ بنا وہ 352 ہجری تھی. اب اس نے دیکھا کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نیو ایئر مناتے ہیں، جب کرسمس ڈے مناتے ہیں، اب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا منا رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی امام حسین کا منانا چاہیے کہ ہم لوگ شیعہ ہیں. کیونکہ شیعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو امام حسین کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں. وہ اتنا حضور کو نہیں مانتے جتنا حضرت علی کو مانتے ہیں. تو اس نے 1 سال یہ حکم دیا تمام عورتوں کو، کیونکہ خود شیعہ تھا، اس کے ماننے والے بھی شیعہ تھے. اب اس نے حکم یہ دیا کہ ساری عورتیں گریبان کو پھاڑ دیں اور روپٹے کو اتار دیں، بال کھول دیں اور اپنے چہروں پر تھپڑ مار کر نوحہ کرتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی وہ روڈ پر نکل جائیں. اب اس نے ایک مرتبہ 1 سال ہی حکم دیا. اب آئے سال ہوتے ہوتے ایسے ہو گیا. اب یہ کب حکم دیا اس نے؟ 352 ہجری میں. یعنی امام حسین کو اب وفات ہو کے 300 سال ہو گئے. 300 سال کے بعد جو ہے وہ ماتم شروع ہوا. 300 سال کے بعد. اب ہم لوگ جو لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ لوگ کسی دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس بادشاہ کو فالو کر رہے ہیں، معیز الدولہ کو، جو بغداد کا بادشاہ تھا، جو شیعہ تھا، حضرت شیعہ کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف وہ کتاب ہے جس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بھی گھر میں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان وفات ہو جائے یا شہید ہو جائے، کیسا بھی اس دنیا سے چلا گیا کسی بھی حال میں، تو اس انسان کے لیے جو وفات ہو گیا اس کے گھر میں جو اس کے رشتہ دار ہیں مرد، ان تمام مردوں کے لیے سوگ صرف 3 دن ہے. کتنے دن ہے سوگ؟ صرف 3 دن سوگے، بس 3 دن ختم ہو گئے، اب سوگ نہیں کرنا ہے. اب اس سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے. اور جو اس کی بیوی ہے، اگر کوئی آدمی وفات پا گیا، اس کی جو بیوی ہے، اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے، اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا، یہ اس کے لیے سوگے بس. بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور عام جو اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تمام کے لیے 3 دن سوگے بس. 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. اب ان کو 1400 سال ہو گئے سوگ مناتے ماتم مناتے. اب لکھنؤ کے اندر ایک جلسہ تھا، کافی عرصے کی پہلے کی بات ہے. لکھنؤ کے اندر جلسہ تھا، تو وہ جلسے کے اندر اتنا بڑا جلسہ تھا کہ سعودی عرب سے ایک شیخ کو بلائے جلسے کے لیے، بھائی بڑے مولانا آنا چاہیے، جلسہ ہے. اور وہ سعودی عرب، وہ جو اتفاق سے جلسہ جو تھا وہ 10 محرم کے دن تھا. اور سعودی سے جو شیخ آئے انہیں ٹرین سے جیسا اترے، اب ٹرین سے جب اترے، اب لکھنؤ میں تو سب مسلمان ہی ہیں اکثر، ٹرین سے جب اترے تو وہ 10 محرم کا دن تھا. اب جب ریلوے اسٹیشن سے باہر گئے تو دیکھا کہ لوگ ماتم بنا رہے ہیں،
کوئی سینہ پیٹ رہے ہیں, کوئی چہروں کو مار رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ تلواروں کو مار رہے ہیں, چاقو مار رہے ہیں, پورا بدن انہوں نے کاٹ لیا. اب انہوں دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں یہ سوچے کہ شاید ان کو میرا جلسے میں آنا پسند نہیں, اس لیے یہ لوگ میرے وجہ سے کر رہے ہیں ایسا, کیونکہ یہ سارے چوچلے یہیں سے, یہاں سے باہر گئے تو کوئی ماتم کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ جب آئے تو انہوں نے کسی سے پوچھا, بھائی ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں, بھائی میری وجہ سے کاٹ رہے پھاٹ رہے اپنا آپ کو, میں واپس چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے حضرت, پھر یہ کئی کو کر رہے کہ وہ امام حسین فوت ہوئے تھے نا, امام حسین کی جو شہادت ہوئی تھی تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب ان کو تو معلوم تھا امام حسین کی شہادت کب ہوئی, تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ جملہ ہر کتاب میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ان کو آج معلوم ہوا امام حسین کب شہید ہوئے, 1400 سال پہلے, ماتم کب کر رہے ہیں آج. تو انہوں نے کیا کہا, اچھا ان کو آج معلوم ہوا, یعنی وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے, بات ختم ہو گئی. یہ آج تک لوگ ماتم کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ماتم کر رہے ہیں. تو جو لوگ ماتم کر رہے ہیں یہ کس کو فالو کر رہے ہیں, یہ شیعوں کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا امام حسین کی شہادت کا, حضور کو تو پتہ تھا. بہقی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسوں کو شہید کیا جائے گا, امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین کو جو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا. اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹی دے کر کے, یہ کربلا کی مٹی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں ہے, ان کو مٹی دی کہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا. جب امام حسین شہید ہو گئے انہوں نے اس مٹی کو نکالا 50 سال کے بعد, تو دیکھا کہ مٹی سرخ ہو چکی تھی. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے پہلے, حضور کو تو پہلے ہی پتہ ہے, لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں کہا بھائی آنے والے 10 محرم کو امام حسین میرا نواسہ شہید ہوگا, چلو سب مل کر ماتم منائیں گے, کہیں بھی نہیں کہا حضور نے. تو ہمیں ہر کام سے پہلے سب سے پہلے اپنی شریعت کو دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. اب جو لوگ ہم لوگ ماتم نہیں مناتے, اب وہ لوگ یہ بولتے ہیں شیعہ لوگ کہ تمہیں غم نہیں ہے اس لیے ماتم نہیں منا رہے, ہمیں غم ہے. تو غم منانا الگ ہے, غم ہونا الگ بات ہے. غم منانا الگ بات ہے, غم ہونا الگ بات ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے, اب وہ جب دوبارہ پلٹ کر وہ دن آتا انہیں کیا روتا پیٹتا کیا, بتاؤ کون روتا پیٹتا ہے, کون ڈھول بجاتا ہے. آج ڈھول بجائیں گے کو آج کے دن 1 سال پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے, بتاؤ کون پاگل ہے ایسا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تیرے والد صاحب آج کے دن فوت ہوئے تھے, آج 12 تاریخ ہے, بھئی 12 جولائی کو تیرے والد صاحب فوت ہوئے تھے پچھلے سال, آج 12 جولائی ہے اور تو مندی کھا رہا ہے, بریانی کھا رہا, مزہ لے رہا ہے, لہٰذا تجھے کوئی غم نہیں ہے. کوئی ایسا بول نہیں سکتا کہ اس کو غم ہے, لیکن وہ اپنا غم دکھا نہیں سکتا ہے, اس کو غم ہے اپنے حد تک. کوئی آدمی اس کو یہ کہہ نہیں سکتا. اس لیے شیعوں کا کہنا ہمارے سے کیا ہے کہ تم لوگوں کے امام حسین کا غم نہیں ہے اس لیے تم غم نہیں منا رہے. تو غم منانا الگ ہے, غم ہونا الگ ہے. ہمیں غم ہے امام حسین کی شہادت کا, غم دنیا کے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے غم, کیونکہ اہل بیت ہمارا ایمان کا حصہ ہیں. جب تک ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے نہیں. لیکن غم منانا الگ ہے, غم ہونا الگ بات ہے. ہمیں غم ہے لیکن ہم غم مناتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس لیے غم نہیں مناتے. اگر غم منانا ہوتا تو ہم سب سے پہلے کس کا غم مناتے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے 12 وفات کو. لیکن جب اس دن بھی صحابہ نے غم نہیں منایا تو لہذا ہم صحابہ کے ساتھ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون ہیں, حضرت علی ہے. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے جب آپ کی وفات ہو گئی. تو غسل دیا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے ماتم کرنے کا, سوگ منانے کا, رونے کا. کسی کی وفات پر آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اگر آپ منع نہ کرتے تو آج ہم اتنا روتے کہ مدینے کی گلیاں بھی ہمارے ساتھ روتی. آج ہم دنیا کو دکھاتے رونا کس کو کہا جاتا ہے, ہم سب مل کر اتنا روتے. لیکن آپ نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ حضور کا چلا جانا ہی سب سے بڑا غم ہے. حضور کے جانے سے, حضور کے غم سے بڑا ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے. اگر ہم غم مناتے تو وہ حضور کی وفات کا غم مناتے. لیکن یہاں پر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں منع نہ کرتے رونے کے لیے تو ہم اتنا روتے کہ دنیا یاد کرتی کہ رونا کس کو کہا جاتا ہے, ہم دنیا کو دکھاتے. اور یہ مدینے کی گلیاں, مدینے کی دیواریں بھی ہمارے ساتھ روتی. لیکن ہم رو رہے نہیں ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے منع کیا ہے. اس لیے ہم لوگ کس کے ساتھ ہیں, ہم لوگ حضرت علی کے ساتھ ہیں, ہم لوگ حضرت زینب کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, تو ان سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم رونا نہیں, چیخنا نہیں, چلانا نہیں, نوحہ نہیں کرنا, ماتم نہیں کرنا, سوگ نہیں منانا میری وفات کے بعد.
تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. جب حضور کی وفات ہوئی تو کسی صحابی نے ذرہ برابر بھی حضرت فاطمہ کی آواز نہیں سنی، کیونکہ والد صاحب چلے گئے، رونا چاہیے تھا، لیکن ان کے سامنے حضور کے جملے تھے، حضور نے منع فرما دیا تھا. اسی طرح جب امام حسین شہید ہوئے تو امام حسین جب شہید ہوئے تو حضرت زینب، یہ امام حسین کی بہن ہے، یہ آپ کے ساتھ تھی، تو امام حسین جب اکیلے بچ گئے، اکیلے رہ گئے، اور امام حسین کو جب معلوم ہو گیا کہ اب میری شہادت قریب ہے، تو امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا اور کہا کہ جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کو کہی وہی بات میں آج آپ کو کہتا ہوں، کہ جس طرح حضرت فاطمہ حضور کے وفات پر نہیں روئی، اس طرح میری شہادت پر بھی تم رونا نہیں. یہ کون؟ یہ امام حسین فرما رہے ہیں حضرت زینب کو کہ تم بھی میری وفات پر رونا نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس معاملے میں زینب کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں حضرت زین العابدین کے ساتھ ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے. وہ 40 سال تک زندہ رہے، لیکن انہوں نے کبھی رویا، چیخنا، چلانا وہ سب نہیں کرا، کیونکہ ان کے سامنے حدیثیں تھیں. اب وہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ حدیثیں سنیں آپ. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، جو آدمی کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر، کسی کی میت پر نوحہ کرے، ماتم کرے، سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غم کرے، تو اس کو کہہ دیا جائے کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ آدمی. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو نوحہ کرے، ماتم کرے کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر، اور وہ بغیر توبہ کے مر جائے، تو قیامت کے دن اس کو خارش کا کرتا پہنایا جائے گا اور تارکول کا کرتا پہنایا جائے گا. تارکول کا، خارش کا کرتا، ایسا کرتا جس کو پہنتے کھجلی مچے گی. یہ دنیا کا کرتا نہیں ہے جس کو اتار دے گا، یہ جہنم کا کرتا ہے جس کو آدمی اتار نہیں سکتا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ یہ اس کی سزا ہے جو نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کی وفات پر نوحہ کرے، ماتم کرے، اور لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کی وفات کے لیے سر منڈا دے. اب یہاں تو ایک فیشن بن گیا ہے، کسی کے گھر میں وفات ہوئی، اب گھر کے سارے لوگ گھنڈو ہو گئے. کائے کو گھنڈو ہو گئے؟ یہاں حضور نے منع فرمایا کہ لعنت اس آدمی پر کہ جس گھر میں وفات ہو، نوحہ کرے، اور وفات پر جو گھنڈو ہو جائے. یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو حضور نے لعنت فرمائی. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی عورت، کوئی بھی مسلمان مر جاتا ہے، تو فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. فرشتے بھی انسانوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، ماتم کرے، کسی کی وفات پر ماتم اور نوحہ کرے، اس کی فرشتے نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں. اور اس طرح ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں سے، حضور نے ہمیں 2 چیزوں سے منع فرمایا. فرمایا کہ ان 2 چیزوں سے پوری زندگی رکنا، ایک نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور دوسرا مرثیہ خوانی کرنا. مرثیہ، اب وہ ہائے زینب، ہائے فاطمہ، ہائے حسین، ہائے زینب، بھئی وہ مقدس اہل بیت کی خواتین ہیں. کیا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کا نام روڈوں پر لیا جائے؟ بھئی کسی کی بہن کا نام، کسی کی بیٹی کا نام شبنم ہے، اب کوئی ایک آدمی جا کے ہائے شبنم، ہائے شبنم، کہ اس کو کتنا غصہ آتا ہے، میری بہن کا نام لے رہا روڈ پہ، غصہ آتا. تو اسی طرح امام حسین کو بھی غصہ آتا ہوگا کہ میری بہنوں کا اور میری اولاد کا نام کس طرح روڈوں پر لیا جا رہا ہے. تو حضور نے منع فرمایا ان 2 چیزوں سے، نوحہ کرنا اور مرثیہ خوانی سے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں کفر ہیں، میری امت میں 2 چیزیں کفر ہیں. ایک تانا دینا، لوگوں کو تانا دینا، تانا نہیں دینا کسی کو، دوسرا نوحہ کرنا، ماتم کرنا. یہ 2 چیزیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہیں. تو ہم لوگ کیوں ماتم نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس لیے ماتم نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت سے کوئی چیز ملتے نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ نے صبر کیا اور امیر حمزہ کی وفات پر حضور نے صبر کیا، تو ہم لوگ بھی اس معاملے میں حضور کے ساتھ ہیں. ہم لوگ اس معاملے میں حضرت علی کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ اس معاملے میں حضرت زینب کے ساتھ ہیں جو امام حسین کی بہن ہے.